بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو، بلکہ اپنی امت کی دنیاوی اور اخروی دونوں معاملوں میں بہترین رہبری فرمائی ہے۔ بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ یہ منزل آسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی و بیشی کے ساتھ القول جمیل اور بہشتی زیور میں لکھی ہیں۔ القول جمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدوس السرح تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت مولوی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کریں اور گھر کے چاروں طرف چھڑک دیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زوائد مسند احمد میں بسند حسن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کو بیماری لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بیماری؟ اس نے کہا کہ پاگل پن کا اثر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار آدمی کو اپنے پاس بلایا اور سامنے بٹھا کر سورہ فاتحہ اور سورہ بقر کی ابتدائی 4 آیات اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی اور سورہ بقر کی آخری 3 آیات اور سورہ آل عمران کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والی آیات اور سورہ اعراف کی ان ربکم اللہ والی آیات اور سورہ مومنون کی فتعال اللہ الملک الحق والی آخری آیات اور سورہ جن کی وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا اور سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات اور سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی اور دم کیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔